بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی ادائیگی سے متعلق ہمارا یہ آج الحمدللہ 18واں سبق ہے۔ تو رکوع سے جب نمازی کھڑا ہوتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، یا اس کے علاوہ کوئی بھی حمد و ثناء دعائیں اس موقع پر پڑھی جا سکتی ہیں، مانگی جا سکتی ہیں۔ جتنا بھی انسان چاہے تو اس موقع پر دعائیں کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص امامت کروا رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ نماز کو ہلکا رکھے اور زیادہ لمبی دعاؤں کا اہتمام یہاں پر نہ کرے، بس سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس سے زیادہ دیر کے لیے نہ رکے۔ تو پھر سجدہ کے لیے جھکتے وقت تو تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکیں گے، لیکن اگر آپ رفع یدین کرنا چاہتے ہیں تو پھر کھڑے کھڑے سکون کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، انگلیوں کو سیدھا کر کے ہتھیلیوں کا پورا رخ، دونوں ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کر کے تسلی سے تکبیر اللہ اکبر کہیں گے، پھر سکون سے ہاتھوں کو نیچے جھکائیں گے اور ساتھ ہی پھر سجدہ کے لیے چلے جائیں گے۔ جلدی میں صرف ہاتھوں کو جھٹکا دے کر کرنا، رفع یدین کرنا، یہ رفع یدین نہیں ہے بلکہ صرف ایک رسم کے طور پر ہی سمجھا جائے گا، اسے باقاعدہ حدیث کے مطابق یا سنت کے مطابق نہیں کہا جائے گا۔ تو ایسا نہ کیا جائے، سکون کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھایا جائے، انگلیوں کو سیدھا کر کے ہتھیلیوں کا مکمل رخ قبلہ کی طرف کیا جائے، پھر تکبیر کہی جائے، پھر سکون کے ساتھ انسان سجدہ کے لیے جھک جائے۔ تو سجدہ کے لیے جھکتے وقت سنت میں دو طریقے جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ پہلا طریقہ ہم آگے حدیث پڑھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اور خود بھی کرتے تھے کہ سجدہ کے لیے جھکتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے اور پھر اپنے گھٹنوں کو زمین پر پہلے لگایا، پھر ہاتھ زمین پر رکھے، پھر چہرہ زمین پر رکھا۔ اسی طرح اٹھتے وقت پہلے چہرہ اٹھایا، پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر گھٹنوں پہ رکھے، پھر آہستہ سے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ جھکتے وقت ہاتھ پہلے اپنے گھٹنوں پر ہی رکھے جائیں گے، لیکن اگر انسان کی صحت اجازت نہیں دیتی، بیماری، کمزوری، ضعف یا کسی چوٹ کی وجہ سے کہ انسان کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے، تو پھر یہ کرے کہ جہاں تک ممکن ہو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے زمین کے قریب آئے اور پھر پہلے زمین پر ہاتھ لگا لے، پھر گھٹنے لگا لے۔ لیکن یہاں پر اس بات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی ہے کہ اونٹ کے بیٹھنے کی صورت نہ بن جائے، یعنی کہ پچھلی ٹانگیں ابھی کھڑی ہوئی ہوں، جسم کا پچھلا حصہ اونچا ہو اور انسان اپنے ہاتھ زمین پر رکھ دے تو اگلا حصہ زیادہ نیچا ہو جائے، تو یہ پھر اونٹ کے بیٹھنے کی صورت بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر زمین کی طرف جھکا جائے، پھر زمین کے قریب پہنچ کر اپنے ہاتھ اگر انسان پہلے زمین پر لگا لے سہولت کے لیے تو لگا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت اور اجازت بھی دی ہے، لیکن ساتھ میں یہی تاکید کی ہے کہ اونٹ کے بیٹھنے کی صورت نہ بنائی جائے۔ اب ہم احادیث مبارکہ کا اس پر مطالعہ کرتے ہیں۔ مسند ابی حنیفہ، کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 28۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے تھے اور جب کھڑے ہوتے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے، یعنی کہ جب جھکتے تو پہلے گھٹنے زمین پر لگاتے، پھر ہاتھ زمین پر رکھتے، اور جب کھڑے ہوتے تو پہلے ہاتھ اٹھا کر گھٹنوں پہ رکھتے، پھر کھڑے ہوتے، پہلے یعنی کہ ہاتھ اٹھائے جاتے پھر گھٹنے اٹھائے جاتے۔ اس کی مزید تفصیل اگلی حدیث میں ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی، حدیث نمبر 2673۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے اور اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لے، یعنی کہ سیدھا براہ راست زمین کی طرف نہ آئے، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پھر زمین کی طرف جھکے۔
اب ان دو احادیث مبارکہ سے دو چیزیں واضح ہوئیں کہ کھڑے جب جھکیں گے تو پہلے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے زمین تک جھکیں گے اور گھٹنے زمین پر لگائیں گے، پھر گھٹنوں پر سے ہاتھ اٹھا کر زمین پر رکھیں گے، یعنی کہ کھڑے کھڑے براہ راست صرف اپنے گھٹنے زمین پر نہیں گرائیں گے، ادب کے ساتھ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پہلے گھٹنوں کو زمین پر لگایا جائے گا۔ سنن الکبریٰ حدیث نمبر 2676۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم پہلے ہاتھ زمین پر لگا لیتے تھے، گھٹنے بعد میں رکھتے تھے، تو ہمیں ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ اگر انسان کی صحت اجازت دیتی ہے تو وہ براہ راست پہلے ہاتھ زمین پر لگا کر نہ جھکے، بلکہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، گھٹنے زمین پر لگائے ادب کے ساتھ، پھر ہاتھ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک۔ سنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 2671۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے تکبیر کہی اور اپنے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جھکے یہاں تک کہ آپ کے جسم کا ہر جوڑ اپنے مقام پر ٹھہر گیا، پھر سر اٹھایا یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی اصل حالت میں آ گیا، پھر تکبیر کے ساتھ سجدے کے لیے جھکے یہاں تک کہ آپ کے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر پہنچے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے، پھر ہاتھوں کو زمین پر لگایا۔ یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 882۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے، اور جب سجدہ سے اٹھتے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے، کہ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے، پھر ہاتھ، پھر چہرہ، اس طرح اٹھتے وقت چہرہ اٹھایا، پھر ہاتھ اٹھا کر گھٹنوں پہ رکھے، پھر کھڑے ہوئے، پہلے ہاتھ اٹھائے پھر کھڑے ہوئے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 838۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 268۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں گھٹنے اپنے ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے، اور جب اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ جو سنت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم بھی ہے، لیکن دوسرا طریقہ کہ اگر انسان کے لیے کوئی مجبوری ہے، عذر ہے، بیماری، کمزوری، ضعف کی وجہ سے، تو اس کے لیے پھر آپ نے یہ رخصت دی کہ اپنے ہاتھ پہلے رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً کسی کو اگر گھٹنے پہلے رکھنا مشکل ہے، صحت اجازت نہیں دیتی، تو ہاتھوں کا سہارا لے کر بیٹھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے رخصت بھی دی، لیکن ساتھ ہی یہ تاکید کر دی کہ اونٹ کی صورت نہیں بنانی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اپنی نماز کا قصد کرتا ہے تو وہ ایسے بیٹھتا ہے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، یعنی کہ اونٹ کی طرح کہ پہلے ہاتھ لگا لینا، آگے سے جھک جانا، جسم کا پچھلا حصہ اونچا۔ تو اگر کسی کے سامنے اس طرح بیٹھا جائے تو اسے ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہو، کوئی چھوٹا جائے، جا کر پہلے سیدھا ہاتھ زمین پر لگا کے اونٹ کی صورت بنائے پھر نیچے بیٹھے، تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو ایسی صورت اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھنے کے لیے نہ بنایا کرو۔ یہ سنن نسائی حدیث نمبر 1091۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1092۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کچھ سجدہ کرے تو اپنے گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھ لے، اور وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے، یعنی کہ یہاں پر
اندیشہ تھا ہاتھ پہلے زمین پر لگاتے ہوئے، یہ اندیشہ تھا کہ اونٹ کی صورت بن جائے، تو ساتھ میں تاکید کر دی کہ ہاتھ رکھ تو سکتا ہے لیکن اس چیز میں احتیاط کرے کہ جسم کا پچھلا دھڑ اتنا اونچا ہو اور آگے جھک جائے، زمین پر ہاتھ لگا دے تو اونٹ کی صورت بن جائے، ایسی بنانے سے گریز کرے۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی نے اس طریقے کو کہا کہ ایسے رکھا کرو، تو اگر اس کے علاوہ بیٹھو گے تو پھر اونٹ کی صورت ہے، وہ اونٹ کی صورت نہیں بنتی۔ اونٹ کی صورت بننے کا اندیشہ اسی کے ساتھ تھا، اس لیے اس کے ساتھ اس بات کی تاکید بھی کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ بیٹھنے کے طریقے میں اختلاف کرتے ہیں، اور جو نمازی اپنے گھٹنے پہلے زمین پر لگاتے ہیں تو ان پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ اونٹ کی طرح بیٹھ گئے۔ تو حکم یہی ہے کہ ادب کے ساتھ اونٹ کی صورت نہ بنائی جائے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ذاتی عمل تھا کہ آپ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے پھر جھکتے۔ ہاں، کبھی بیماری اور ضعف کی وجہ سے آپ نے پہلے ہاتھ بھی لگائے، صحابہ کو اس کی رخصت بھی دی، اور ہم سیدنا سعد رضی اللہ عنہ ان کی روایت بھی پڑھ چکے ہیں کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن الکبریٰ حدیث نمبر 2676۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ اگر صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو پھر خواہ پہلے ہاتھ نہ رکھو، پہلے گھٹنے زمین پر رکھا جائے۔ تو ہمیں ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھنے کا حکم دیا گیا۔